What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Dania, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. इस पूरे सीजन के अंदर वी हैव ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस टू द पॉडकास्ट, बट अभी तक पॉडकास्ट के ऊपर हमने किसी को नहीं बुलाया जो कि सिंगर हों, म्यूजिक कंपोजर हों एंड समवन हु इज़ फ्रॉम द मेलोडी बिजनेस. तो हमने सोचा कि आज हम पॉडकास्ट के ऊपर इनवाइट करें समवन जिनकी आवाज़ के लिए मैं उनके लफ्ज़ों में अगर बोलूँ तो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, इनकी आवाज़ के बारे में मैं क्या कहूँ. समवन हुज़ अ वायरल सेंसेशन. अपनी खूबसूरत आवाज़ और गानों की वजह से ही हैज़ मेड हिज नेम. हर घर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इनके गाने बज रहे हैं. प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे द वायरल सेंसेशन हावी. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? आई एम गुड ब्रदर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द पॉडकास्ट. Don't worry about it. लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी. जी. विल बिगिन विद योर जर्नी. अब्दुल रहमान से जो आपका रियल नेम है, वहाँ से हावी तक का सफ़र आपका कैसा रहा एंड हाउ डिड यू चूज़ टू बिकम अ सिंगर इन पाकिस्तान? जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस ऑन द टाइप ऑफ प्रोफेशन दैट पीपल रियली वैल्यू कि आप Yeah. डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ. तो सिंगर कैसे बने आप? I think I had a very blatant disregard for reality to actually consider viable options. So, शुरू से ही I never really thought about life the way people do. You know, they try to structure it, they try to put it into compartments and decide कि यार एक compartmentalized, standardized ज़िंदगी कैसी है. मेरे लिए वो कभी था नहीं. I've always been someone from the streets, and I think उसी वजह से things just, shaped themselves for me. I just knew that I could sing, I knew I could write, and I love doing both of those things, so I just kept doing that, that's all. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक कि आपको लगा वो मोमेंट पे यार दिस इज द मोमेंट कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, दैट आई कुड गो इनटू दिस बिजनेस? एंड हाउ वाज योर रिएक्शन, लाइक फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने डिसाइड किया? I've never looked at it as business. Like now we do, because there's necessary infrastructure that has to be in place because people call upon us for services. लेकिन उससे पहले it was never a business for me. It was just something that I love to do. And it just kept shaping on its own. चलते चलते बस एक point ही आ गया कि now we're entrepreneurs and freelancers technically in the music business. So it's always been like that. It's never been, as I said, there has never been a plan in place. It's just been experiences and just looking at the world with my own lens and trying to make sense of it. That's all. So when did you start doing music as a full time, I would say? Full-time job would have been about 1.5 years. 1.5 years. Yeah, उससे पहले से I was doing odd jobs here and there. Sometimes I would do proper jobs. I was studying, but then I left that. Okay. And I don't know. I don't think my brain is wired for a 9 to 5. From normal Not life. gonna lie. Yeah, it's just not wired like that. I've tried. I have had ideas about an idealized life where you wake up at 6 a.m., work out for an hour, take a cold shower, all of that good stuff. But it never really works for me. I just can't seem to pull that off. So I just go about blundering on my own with a sleep schedule which never really makes sense to anyone involved. And I guess music is the one thing that suits that cycle. And my dopamine craving brain seems to find ways to profit off of it. Otherwise, I'm quite bored unless I'm submerged in a book or in a game. The rockstar lifestyle. The rockstar lifestyle is, it involves a lot of things which I'm not into, not gonna lie. I'm kind of a nerd. I like to Okay. I like to get into details of things. And Are you a perfectionist? yeah, but I'm trying not to be because it's very, very It's a difficult life. debilitating. Yeah, it's quite hard to be a perfectionist in any field in life, honestly. But I try my best to make sure that things are as good as I can make them.
but then I'm also learning the art of letting go and just letting it perform and do what it wants to do. Are you an introvert or you're outgoing या extrovert? Yeah. It What is your depends personality on the like? situation, honestly. Like my preferred zone is being alone. All right. I like being alone, and I like to process things at my own pace. When I need to be social, I can be social. It's part of my job, but it's nothing more than a job for me. Acha, when we talk about profession, because we are talking about that, there is a problem with acceptance. Professions को लेके हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद एक्सेप्टेंस कि यार कोई अगर एक्टर बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, एक्सेप्टेंस का काफ़ी इशू होता है. हाउ डिड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली रिएक्ट टू योर डिसीजन ऑफ बिकमिंग अ सिंगर? I don't care about society, honestly. Not gonna lie, there has been dissent. There have been issues, but nothing I can't ignore. So parents only want success for you, and I also want success for myself. That's why I was trying to do jobs here and there. Again, because I speak less and because I keep things to myself, I am able to work with an independence which is not offered to a lot of people. I don't announce my goals. I don't air them out. I keep them to myself and I keep working. A family, society, of course there is societal pressure, but I don't think about that. I don't have the time to think about that, because at the end of the day, the same people who are cursing you today might bless you tomorrow for the same things you're doing today. So since they are not standardized, the one thing that should be standardized is your principle and what you believe in. So I'm trying to develop that day in and day out. What is something that is permissible for me? And if it's permissible for me, if I'm right, if I'm morally and ethically, and if I think in my head that I'm right, तो फिर आगे जो जिसको बोलना है बोलता रहे. It doesn't matter to me. क्योंकि एक दिन वो खुद ही बोलेगा कि हाँ ये ठीक था, और बोलते हैं लोग, यही होता है. When you're famous and when you make it, somewhat When you make it, people yeah, look up when to they you think that- you've made it. Exactly. Like, I still don't think I've made it. But when people think you've made it, they are okay with it. اور ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا مورل اسٹینڈرڈ ویسے ہی بہت گرے ہے. وی ڈونٹ نو وٹ وی اسٹینڈ فار. وی ڈونٹ نو where the right and wrong is. And because of that, you can't rely on them to judge for you. Because they don't know themselves. They're all shooting in the dark. پیرامیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں. پیرامیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں ہاں نا, سوسائٹی ان کے. کے تو ہر آئے دن پیرامیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں. They're okay with people who have done terrible things. But because they have money, they're okay with it. They're also okay with people who have no money, but they're trying to do good things. But if they don't have their sympathy, they're not okay with it. You said you keep things to yourself. Yeah. Don't you think کہ یہ چیزیں پھر آپ کو ہرٹ کرتی ہیں eventually? If you keep everything inside, آپ absorb کرتے رہتے ہیں with time, that hurts you and you're not letting things out, sometimes it's good to vent it out. What's your take on that? I do vent it out in my music, but it's never directed in a way that it could give someone any form of vulnerability over me. Like, the problem is ke, how do I put this? If they know what bothers you, they're gonna use it. Trigger you on that. Yeah. And since I'm a very public person, I cannot let them know what bothers me. And I have to keep a smile on, always. I have to be very, very charming. I don't try to be charming, but I try to be very, very, That's a requirement of the serene business. and stoic. But that's because it's part of the business. If they know what's bothering me, then it's going to be something very hard to deal with. So that information has to reside with me. It comes out in music, it comes out in song, but that's the extent of it. Okay, let's... Like in the modern way of saying things, it's called being emotionally unavailable, I think. Being emotionally unavailable. Acha, let's talk about Oj and Pepsi Battle of the Bands. صحیح, آپ لوگ وہ جیتے. اس کے بعد we saw that you parted ways from the band. What were the reasons? وہ ٹائم کیسا گزرا اور پیپسی بیٹل آف دا بینڈس آپ کے لیے کیسا تھا؟
Was it a turning point in your career for you? Yeah, I think a lot of lessons that I learned with Odge, if I didn't know them today, I wouldn't be able to do what I'm doing. The kind of things that I faced with them were some things that I had to face in order to be the person I am today. And Odge ना होता तो शायद हावी ना होता, honestly. अब वो क्या था, वो मुश्किलात थी या आसानियाँ थी, वो چوٹ تھی یا مرہم تھی, وہ میرے ساتھ ہی رہے گا. لیکن there were a lot of lessons that were well learned. اچھا, پیپسی بیٹل آف دا بینڈس کا جو ایکسپیرینس رہا, وہ ایکسپوجر جو آپ کو ملا, تو اس کے بعد کا جو کریئر کا آپ کا بوم تھا وہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ ہاؤ واز, اس کے بعد کوئی لو پوائنٹ آیا ایسا when you left Odge as well? Odge چھوڑنے کی وجہ کچھ اور تھی, honestly speaking, لیکن لو پوائنٹ اس سے پہلے آ چکا تھا. آئی تھنک رائٹ آفٹر بیٹل آف دا بینڈس کووڈ کیم, اور کووڈ کے بعد دا بینڈ جسٹ گرائنڈڈ ٹو اے ہالٹ. We were stuck creatively, we were stuck professionally, we were just having, a lot of friction with each other. Arguments? Professional friction. Creative arguments? Yeah. Okay. So it just kept on going like that for 6 years. We tried to make it work, left, right and center. اور میں نے اناؤنس بہت بعد میں کیا, لیکن وہ ڈیسیجن بہت پہلے بن چکا. اچھا, ہاں, اوکے, آپ پہلے ڈیسائڈ کر چکے تھے؟ ہاں, وہ بات یہاں تھی سب کو, بہت بہت آئی تھنک عرصہ ہو چکا تھا اس کو, سال ہو چکا تھا اس کو. تو سال بعد ہم نے اناؤنس کیا, کیونکہ پھر وہ ہوا یہ تھا کہ when Harvey picked up, we had to make things clear for the public کہ there's one thing working, one separate. Yeah, تو کرنا ضروری ہو گیا تھا, ورنہ پہلے سے یہ بات کلیئر ہو چکی تھی. اچھا, وائی از اٹ لائک دیٹ کہ ہم نے دیکھا ہے یوزلی زیادہ تر پاکستان میں دیکھا ہے کہ بینڈز ہوتے ہیں بہت پرانے, اسٹرنگس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے, وین دے اسٹارٹ گیٹنگ ویری فیمس اور کافی منی انوالو ہونا شروع ہوتا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں, تو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینڈز ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, زیادہ تر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ I think I will quote someone who's very famous, and I won't name them. Alright. And he has been the lead vocalist for a very massive band in Pakistan. And he said this to me, کہ بھائی شادی تھوڑی کی ہے. You play with a lot of musicians in your life. A lot of musicians play with you. And a lot of them, they sometimes play with you, they sometimes go. And that's just part of it. It's just how things are. Like, ایک پوائنٹ آتا ہے جب دماغ نہیں ملتے اور آپ کہتے ہو یار آئی تھنک وی شوڈ ٹرائی سم تھنگ ایلس, دیٹس آل. تو اس میں بینڈ ٹوٹنا آئی تھنک انیویٹیبلی ہر چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو بہت کم ایسے بینڈز ہوتے ہیں جو زندگی بھر بجاتے رہتے ہیں, لیکن وہ ان میں بھی ممبرس چینج ہو جاتے ہیں. اکثر بینڈز اگر ویسٹرن بینڈز دیکھیں تو ان میں ووکلسٹ چینج ہوا ہے. بلیک سیبتھ کے آئی تھنک 2-3 ووکلسٹ چینج ہوئے ہیں. Zeppelin کا drummer, when he died, they tried to replace him, they couldn't find a replacement, so they ended the band. A lot of bands, they have members come and go. Most of the time the vocalist sticks because he's the identity of the band mostly, but جب وہاں بھی تضاد ہو تو مشکل ہو جاتا ہے. جیسے Odge میں 2 vocalists رہ چکے ہیں, میرے 3 4 5, میں چوتھا تھا. Really? Yeah. You were the fourth one. Yeah. پھر آپ کے بعد ایک اور, ہاں, اور ابھی کوئی کرنٹلی ہے؟ ابھی نہیں ہے کوئی. So the band is finished. I don't know, maybe. I'm in contact with them. I hope they find someone good. But آثار نظر نہیں آ رہے. But I'm praying for them. I hope they do. I'm looking for them too. تو مل جائے. لیکن میں چوتھا بندہ تھا اس میں. I think they came into the limelight, like we all came into the limelight as a team. لیکن وہ ٹیم بہت پہلے سے ڈیولپ ہو رہی تھی, لوگ آ جا رہے تھے. So you joined them in the middle of their journey. Yeah. اچھا, what is Harvey? یہ اردو والا Harvey ہے, کون سا والا Harvey ہے, اس کی اسٹوری کیا ہے, and why you chose this stage name for yourself? Let's just say it's quadrilingual. I'm not sure کیا کیا words ہیں, لیکن اردو والا میں نے نہیں سوچا. اردو والا نہیں سوچا آپ نے؟ اردو والا نہیں ہے. اردو والا seems very obnoxious, کہ میں حاوی ہوں, like that's just too cheesy. But a lot of people, they understand that it's not Urdu wala Harvey, because I don't call myself that way. Harvey is just the protagonist of a story I'm telling through my original music. And I needed some way to separate myself in my head from stage and home.
So it's just a very convenient tool for that too. So it's very, for me, it makes sense. Okay, when I'm heavy, I'm on stage. You're a When I'm different here, personality at that time. Yeah. When I'm home, I'm home. I can be open. I can scream, smile, laugh, cry. When I'm heavy, I can't do any of that. I'm like, just a constant smile on my face. No You do matter have a what. lot of layers to yourself. Do you I think don't know. that? Everyone does. Everyone has layers. I think a lot of people don't. Not gonna lie, but a lot of people do. It's very, like, for artists, it's very common, especially if you have the ability to create. You do have layers. Otherwise, you wouldn't be able to. अच्छा अभी लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री नाउ. पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी किस तरीके से होती है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जो प्रमोशन होती है और हाइप बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? When you say industry, what industry? There is none. I think an industry is an infrastructure built to capitalize on talent and provide it opportunities to commercialize or monetize its capabilities. And that is something that doesn't exist in Pakistan. There's no proper channels. No There's structure. No structure. I like to call Pakistan the Wild West of music. Sometimes things come out like Pasuri, like Abhi Kalsun, Pal Pal. Sometimes it is shrouded in years of darkness. So you never know, because we don't have any laws and even public favor protecting us. We're essentially like something illegal, but not illegal. It's like people, they enjoy what we do. Like, music is essential to life, because you hear it in ads, you hear it everywhere. But people don't want to admit to that fact. They want to make sure that they somehow enshroud it with morality and arguments about ethics and religion. So without any understanding of why they're doing what they're doing. Like all evils in society, music, of course, carries its own. And the entertainment industry can be, quote unquote, a very morally corrupt place. But like any other industry, that doesn't make it entirely obsolete. And that's something that the masses need to understand. So that's something the masses need to understand, that you cannot just oust something entirely because it doesn't align with what you view as the world view. تو انڈسٹری ہماری ہے نہیں, اور زیادہ تر جو انڈسٹری ہے وہ بیکاز آف اے لیک آف اسٹرکچر از اے ویری ڈیفیکلٹ پلیس فار آرٹسٹ ٹو سروائیو اٹ. کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں آپ کو؟ بہت ساری ہوتی ہیں. وی ہیو ایشوز producing, releasing, marketing tracks. We have issues doing concerts. Often at times you will see riots break up, or sound issues because the technicians aren't properly trained. There's no music school per se. Some initiatives are there from the government, like the Arts Council of Karachi. Yeah, that's really good. Lekin اس کے علاوہ we don't have a proper training ground for a very essential part of life. You might not like it, but you cannot deny it. It's there. It's there every time you open the TV, every time you walk out of the house, every time you, like for example, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جب ایک اسپیکر ہے, جہاں بھی ایک اسپیکر ہے اور ایک مائک ہے, وہ چاہے اس کی جو بھی یوزز ہیں, whether it's religious, whether it's musical, in both scenarios a sound technician has to be there. In both scenarios the knowledge to operate such things has to be there, and because of a lack of it we see a very bad soundscape all over in Pakistan. And that's just how it is. There's no industry.
अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स. तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ. आई डोंट नो इफ आई हैव टू नेम इट और नॉट, बट एनीवेज काफ़ी बड़ा कॉन्सर्ट था, मोइन खान अकेडमी में हुआ, एंड पीपल लॉस्ट देयर माइंड्स. इतना मिसमैनेज के लोग ख्वार हो गए. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में. आई हैव जस्ट अटेंडेड वन कॉन्सर्ट इन पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी के अंदर. जितने भी अटेंड किए बाहर के हैं, और वो एक दफ़ा के बाद मैंने कसम खाई थी मैं दोबारा नहीं जाने वाला. क्योंकि इट्स लाइक आप इन्जॉय करने जा रहे हैं, बट उससे पहले आपकी ज़िल्लत है. आपने एंटर करना है वेन्यू में तो आपकी ज़िल्लत है. अंदर घुस के क्या हमारे लोग भी माशाल्लाह, फिर हमारा क्राउड भी ऐसा होता है, हैंडल नहीं होता लोगों से कुछ. तो उसके बाद वो क्राउड भी आउट हुआ होता है, लड़ाइयाँ हो रही हैं. मतलब आई एम देयर टू एंजॉय द म्यूज़िक ना, साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा. अभी रिसेंट जो ये वाला हुआ है, ऐसा कितनी दफ़ा आपके साथ हुआ है, और इसकी रीज़न क्या होती है? ये ऑर्गेनाइज़र की गलती होती है, पैसे बचाने के लिए साउंड सस्ता लगाया जाता है, क्या सीन होता है? I think mishaps happen, honestly speaking. No matter how many things you worry about in the beginning, on ground चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. और इनफैक्ट इवेंट मैनेजमेंट का दूसरा नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट. तो इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली इतना बड़ा क्राउड जब आप गैदर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है. अब चक्कर ये है कि लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सा और डिलीजेंट होना चाहिए. इट्स समथिंग दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड ऑन ऑल लेवल्स. बाहर अगर आप देखें, आपने बताया आप कॉन्सर्ट्स लाखों का क्राउड होता है, एंड इट्स वेरी वेल मैनेज्ड. लेकिन दैट्स बिकॉज दे हैव अ सेपरेट field for crowd management. They have experts who decide where the cars are going to be parked, how the crowd is going to be shuttled to the venue and out of the venue. It's very well done. And these are experts. When I say experts, these are educated experts in this field. And that's something that doesn't exist in Pakistan because of my earlier point, no industry. There's nobody to manage these things. So that's why even during jalsas, political jalsas, you see problems. That's because we don't have infrastructure and education in place to deal with massive crowds. And concerts पे देखें, उल्टा सीधा हो जाना, साउंड ख़राब हो जाना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है. ये यकीन माने in our life it happens a lot. मतलब we often at times stage में monitors बंद हो जाते हैं. अच्छा. We dealing with it. क्राउड में कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वी डीलिंग विद इट. क्राउड कभी कंप्लेन करता है हमसे कि हमें बहुत वेट कराया गया है, VIP सेक्शन सही नहीं बना हुआ, वी डील विद इट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट entirely a bad experience, it's a very bad experience for all sorts of people involved. और ऑर्गेनाइज़र भी इनफैक्ट अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं चाहता कि उसका इवेंट का नाम बुरा हो, लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. हमारे पास साउंड जो होता है बेसिकली बाहर के वेन्यूज़ में, ऑब्वियसली बात है, उनसे कंपैरिजन तो हमारा नहीं है. बट आपको नहीं लगता कि यार एक अगर हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं और हमने इतने सारे टिकट्स बेच दिए हैं, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस एज वेल, राइट? आप पैसे भी, ऑर्गेनाइजर पैसे तो कमा रहे हैं ना, कोई फ्री फंड में तो नहीं कर रहा, राइट? ही इज मेकिंग मनी. तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी है इनके ऊपर कि यार अगर आप कोई कॉन्सर्ट ऐसा कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, आप इतने टिकट ही ना बेचें? I agree with you. I'm not saying that there's no fault involved. I'm just saying there has to be better diligence. I think I believe in the fact that experience teaches you more, and I hope कि Prism अगले साल भी होना है, मुझे पता है. तो जब होगा तो hopefully better होगा. Hopefully they've learned. क्योंकि ये देखें, ये this is the you've probably heard of this show this time, but this show has been going on since every year I think. अच्छा, 4-5 साल से हो रहा है, मुझे और इतना ही बड़ा crowd आता है हमेशा. Okay. Yeah, last year they had about 10 to 15,000 people, no issues. So sometimes, you know, कभी हो जाता है. मतलब that's something out of like एक हद तक आप कंट्रोल अगेन कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा गलती नहीं है, गलतियाँ होंगी लोगों की, मुझे नहीं पता किन की हैं because I wasn't on ground, I had my own show. लेकिन गलतियाँ होती हैं, और ये शो हो रहा है काफ़ी टाइम से, और अब दोबारा भी होगा. K8 पे काफ़ी होता है, मतलब बोतलें पड़ जाती हैं उसकी तरफ, और प्लास्टिक की नहीं, शीशे की बोतलें पड़ गई थी आर्टिस्ट को. हाँ जी. क्राउड गेट क्रैश कर जाता है, वो तो फिर हमारा एजुकेशन इशू भी है थोड़ा सा. तो अगेन दैट इज़ समथिंग दैट हैपन्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू, द ऑर्गेनाइजर्स नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड आई होप दे डू अ बेटर जॉब. अच्छा, क्राउड की अगर हम बात करें, ये आजकल बड़ा हाईलाइट हो रहा है. जो अपनी बॉटल वाली बात की आपने, हम देख रहे होते हैं स्पेशली विद तला अंजुम. आई थिंक उनकी हर कॉन्सर्ट में ये हो रहा है कि यार वो स्टेज पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कोई ना कोई बोतल खींच के मार देता है, कभी कोई कुछ मार देता है. ये क्या आपके साथ कभी हुआ है? कभी आपके कॉन्सर्ट में
How do you deal with that? यार मोमेंटम नहीं टूट जाता होगा, गुस्सा आता होगा यार ये क्या بہت کچھ perform ہوتا کر رہا ہے, ہوں. بٹ کیا مائی یہ- پالیسی از ٹو ناٹ ریئیکٹ. You don't react at all. نو. Ignore کر دیتے ہیں full. Yeah. The way to kill something is to not react to it. And that happens. It happens a lot. لیکن جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اس کا علاج یہی خاموشی ہے, اور میں تو یہی کرتا ہوں, اور اس وجہ سے شاید تھوڑا بچا بھی ہوں. لیکن ایون عاطف اسلم دی ادر ڈے ہیڈ ٹو گو تھرو دیٹ. اچھا. ہاں, تو یہ ہماری عوام کا فالٹ ہے. تھوڑا سا ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وین سم ونز آن اسٹیج, آپ کو جتنا بھی برا لگتا ہو, آپ کو جو بھی لگتا ہو, نہیں آپ کو جو بھی لگتا ہو, وہ وہاں ہے نا, وہ کسی وجہ سے. وہ آدمی انجم, the things he writes, the things he says, the way he says them, that requires a level of skill that these guys cannot comprehend. They cannot structure sentences coherently. 100%. And this man is writing bars like anything. تو چلو آپ میوزک کو رسپیکٹ نہیں کرتے, آپ زبان کو تو رسپیکٹ کرتے ہو. آپ یہی سوچ لو کہ وہ ایک, ٹھیک ہے, ہی از اے ماڈرن گائے, ڈزنٹ ہیو این اردو ڈگری, but he's someone who has been serving Urdu literature For a long time. for a long time And now. پوری دنیا میں appreciation مل رہی ہے. And the fact that he's using your tongue to propagate music, that gives you a good name. So you need to, okay, you don't respect music, I understand, you might have religious issues. اگر ہیں تو آپ concert پہ کیوں ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر نہیں, وہ بھی ہیں, سارا کچھ ہے, if you want to appear cool, whatever, you need to understand that this man standing on stage has earned his spot through years of sheer hard work and blood. And he was right. He said in a statement the other day کہ باہر جاتا ہوں تو بہت عزت ملتی ہے, اور وہ ملنی چاہیے اس کو, because people understand the fact Craft. that there is craft and serious level of craft and God giftedness involved in here. اور یہ ہماری عوام کو نہیں سمجھ آتا, because they're not, they cannot even form coherent sentences. The people who are throwing bottles, they cannot even, میں یہی کہتا ہوں کہ these guys, ان کو اگر کہیں کھڑا کر دو بات کرنے کو, تو وہ اپنی بات بھی نہیں رکھ سکتے کسی کے سامنے. And they think they can attack him by throwing bottles, or they can attack an artist on stage by throwing bottles. Someone who has done more for the economy and the country than they can even imagine. Do you know how much money the record labels pulled because of artists like Anjum, Ali Sethi, all of these guys in this economy, in this country? I don't want to name a figure. It's a lot. Do you know how much money they pull from Spotify into the country? Do you know how many people listen to them globally? Yeah. Listen to your language 100%. globally? Representation. Do you know how representation ہے. relevant the fact is that in the subcontinent, the biggest rappers, rap is rhythm and poetry, by the way. The biggest rappers are youngsters. Like, you cannot respect that fact. ٹھیک ہے, چاہے وہ اتنا بڑا نام نہ بھی ہو, but he's on stage and he's there to entertain you. Respect that. It's very simple. You're there to be entertained. ٹھیک ہے, you want your moment of glory by throwing a bottle, but that's a very cheap way of getting glory. It's a moment of shame. بعد میں آپ کو پکڑ کے اٹھا کے جب سیکورٹی والے پھینک رہے ہیں تو کیا اس میں عزت نہیں نا, کچھ لوگوں کو تو اس میں مزہ آتا ہے, فیمس ہوتے ہیں. ہاں, یار دیکھو نا, someone who's as frustrated کہ اس کو گھر پہ ٹینشن ہی نہیں مل رہی, اس کو کوئی پکڑ بھی رہا ہے, بڑا خوش ہوگا اس بات سے. As a nation we are frustrated with a lot of factors. There are a lot of things that I don't want to get into, but this is something that shouldn't be done. اچھا, we spoke about money کی بات ہوئی نا ابھی, یہ جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں جو آپ بول رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. سو ایز اے پروفیشن, فار ایگزامپل کوئی اسپائرنگ میوزیشین ہے آپ کو دیکھ رہا ہے, ڈو یو ریکمینڈ ہم کہ یار آ جاؤ, بزنس میں بہت پیسہ ہے؟ ہاں, بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے. اگر آپ کو طریقہ آتا ہے یہ کام کرنے کا. وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ ہے ہارڈ ورک, ریزیلینس, دی اماؤنٹ آف دی ابلٹی ٹو ہیو اے تھک اسکن, اے تھکر اسکن دین رائنوسرس, دین اے رائنوسرس. مطلب آپ کو بالکل ایک لیول کا فورٹیٹیوڈ چاہیے اوپر, جو آپ شاید ایک نارمل بندہ نہیں رکھ سکتا. ریجیکشن فیس کرنے کا بھی ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے. بھائی آپ سوچیں نا کہ آپ کو اگر یا کسی جیسے someone from behind the camera right now, we have a lot of people here, اگر اس بندے کو اس کا کوئی جاننے والا یا کوئی دور دراز کا غصے سے دیکھ لینا, وہ 2 دن یہ سوچتا رہے گا کہ کیوں دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے, میں نے کیا کر دیا ایسا. اور ہمیں ہزاروں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ہم چپ کر کے سنتے ہیں اور ہم بولتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں.
and we still keep going. That's something that you need to learn. And plus, not only that, you need to have skill. You need to dedicate a lot of time to this craft. It's been 10 years for me. I kind of disagree with you. But first you complete, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں دیکھیں, whoever is wherever he is, be it any artist you think has the craft to sing, wherever he is, he's there because of something that he's done. ہم اکثر, I'm not talking about some very famous people like چاہت بھائی, a lot of respect for him. وہ الگ اوپر ہے. Again, he's an entertainer. So I respect him too کیونکہ he's an entertainer. اب بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی ہے نا, وہ کسی وجہ سے, اور you might not know the reason, you might not appreciate the reason, you might not understand it, but that's because you're looking at it from your perspective. They have probably spent years honing their craft. Pal wala jo bhai hai, Fusic, yes. Afan has spent years crafting music. 100%. He had 17 tracks released before Pal. So you only saw Pal, but we know for a fact that he spent a lot of time trying to get to a stage where he is today. So again, you might think that a lot of people don't know how to sing, a lot of people don't. یہ تو اس طرح آپ پیورسٹ ہو گئے بہت بڑے, اور آپ کا کان بہت سریلا ہے شاید, اور آپ جانتے ہو. بہت لوگ آتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں بھائی یار اس کو تو گانا ہی نہیں آتا. بھائی وہ جہاں ہے نا کسی وجہ سے, تو رسپیکٹ دیٹ. میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ just hard work. Do you think just hard work and being thick-skinned is very like enough for you to be successful in this industry especially? نہیں کتنے لوگ ہیں یار, ہم دیکھتے ہیں کتنے بھی ایونٹس دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل مہندیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, بس سن رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار واقعی میں ٹیلنٹڈ بندہ ہے یار, اور وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتے جو بہت سارے ہمارے سنگرس پہنچ جاتے ہیں جن کا لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو نہیں شاید پہنچنا چاہیے کہ یہ کون سا جانر ہے, یہ کون سا میوزک کر رہے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ تو ممبلنگ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا یار, یہ کیا ممبل کرتے ہوئے آپ اتنا آگے چلے گئے, رائٹ. سو آئی تھنک اٹ انوالوز اے لاٹ آف تھنگس ٹوگیدر, اور مارکیٹنگ کا گیم بھی آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں. I'm not talking about that. Luck, the right timing, that's something that neither I can control, neither you. تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے بیٹھا ہے شادی میں اور اس کو نہیں مل رہی ریکگنیشن, یا وہ نہیں پہنچ پا رہا even though he sounds really good, تو there is probably something involved within his skill set. You don't only have to be skillful. Again, there's no structure. You have to be an entrepreneur. You have to know how to present yourself. Marketing is very important in the business right now. Yeah, it's very important. تو اگر آپ کو وہ نہیں آتا and you expect your sheer talent and لوگوں کی good will to carry you, I'm sorry, میں یہاں بیٹھا ہوں, nobody has any good will towards me. Trust me. They will try to exploit you even at the highest echelons of power. Achha. Everyone, yeah. And that's very common. It's a capitalist market. Everyone is out for their own. مطلب اس میں کیا ایسا کچھ نیا ہے کہ مطلب کوئی مشکل بات ہے اس میں کہ اگر آپ شوگر مل بھی کھولی ہے آپ نے, تو آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو تنگ کرے گا. ہاں صحیح ہے, اور مارکیٹ آپ کے دام توڑنے کی کوشش کرے گی. یہ تو گیون ہے, ہر دکاندار کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کی بھی دکان ہی ہے یار, ہم بھی کام ہی تو کر رہے ہیں, ہم بھی تو جا کے گلا پھاڑتے ہیں اپنا جگہ جگہ, پیسے لیتے ہیں اس کے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اگر ہم اس سیکریٹ لینس سے دیکھنا, ایک تو آرٹسٹ کا بھی یہ مسئلہ ہے, ہم یہاں سے یوں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یار میں کچھ ایسا کام کر رہا ہوں جس پہ رسپیکٹ ڈیمانڈیڈ ہے. بھائی عرصہ دراز سے اتنے سارے خاندان ہیں پاکستان میں جو اتنا اسکل ہے ان کے پاس, اتنی نالج ہے میوزک کی کہ یو کین ناٹ ایون کمپریہینڈ. لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ہی ہیں جو آگے آتے ہیں. صحیح ہے, اس کا ریزن یہ ہے, مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ میوزک کسی کی میراث نہیں ہے. اسکل ایز اے اسکل ہو سکتی ہے میراث, لیکن ایز پاپولیرٹی, ایز سم تھنگ دیٹ ہیز اثر نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ شاید سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا نام کوئی گھرانے سے ہو, یا پھر کوئی ایک ایسا بندہ ہو جس کو شروع میں لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے عاطف اسلم کو. تو یو ڈونٹ نو. اینڈ اگین اس میں لک انوالوڈ ہوگا, شاید مارکیٹنگ انوالوڈ ہوگی, بٹ یو اونلی ٹیک کیئر آف واٹ یو نو, باقی چھوڑ دیں یار. So do you come from a musical background? کوئی ہے فیملی میں, you outsider, complete outsider? Complete outsider. Very difficult for an outsider to make it in the industry, make it big in the industry. کون سی انڈسٹری یار؟ وہی جو میوزیکل
म्यूजिक कम्युनिटी कह लेना, इंडस्ट्री नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, बट है ना, आर्टिस्ट है ना, मुझे पता पहले लगता था कि अगर मैं इस फलां आर्टिस्ट के साथ बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा, वो आर्टिस्ट मुझे ब्रेक दे देगा, कोलैब हो जाएगा. भाई एवरीवन इज आउट टू गेट देयर ओन, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, कोई गुडविल की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हर किसी के अपने मसाइल हैं, हर कोई बेचारा है यहाँ पे और हर कोई कोशिश कर रहा है. आप किसी से क्या ले लोगे जब अगला बंदा ही बेचारा मजबूर है. सही है. और वैसे ही इतनी टफ इंडस्ट्री है, हर एवरीवन इज ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल, दोज पीपल हु डोंट वांट टू बी एंटरटेन्ड, जो कॉन्सर्ट पे आके बोतलें फेंकते हैं, एक बात कर रहा हूँ, उनको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या ही करेंगे. आपकी आवाम का जो प्रेफर्ड एंटरटेनर है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है टू व्हाट अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस वांट टू डू. तो उस सब के बीच में कौन किसको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, मतलब क्या ही कर पाएंगे बेचारे. एवरीवन इज आफ्टर somehow providing some product to the people which they can appreciate and consume. Trying to make it. Yeah, everyone's trying to make it, no matter where you are. और इंडस्ट्री ऐसी है कि भाई सोच है आपकी, आपका एक गाना हिट हो गया, सही है, 6 महीने हो गए यार, एक ही गाना हिट है, दूसरा कब आ रहा है, दूसरे आए हुए हैं 4, सुने नहीं आपने, तो हिट नहीं है ना, हिट नहीं आ रहा, बस एक ही गाना था, वो हो गया वन हिट वंडर. हाँ, वन हिट वंडर है ये. हालांकि वो काम कर रहा है, हो सकता है 1 साल बाद फिर हिट हो जाए उसका गाना, नहीं पता आपको. तो फिर आप चढ़ जाओगे, तालियां बजाओगे, फिर 5 मिनट बाद बोलोगे यार वो दूसरा गाना नहीं आ रहा, क्या हुआ. सही है. तो बात ये है कि हर बंदे को अपने बैटल्स फेस करने पड़ते हैं. अभी एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एल्बम की, ठीक है, एल्बम हो गई, उन्होंने अपने रेट बढ़ा लिए थोड़े से, तो एल्बम के बाद हाँ, तो लोग उनको कह रहे हैं यार एल्बम हिट तो नहीं हुई, रेट क्यों बढ़ा लिया. आप अब ये सब सुनने को मिल रहा है हर लेवल के बंदे को, तो वो कहाँ किसी की मदद करेगा यार, उसके तो खुद लाल लगे हुए. अच्छा, लेट पेमेंट्स का बड़ा आजकल चर्चा है कि यार आर्टिस्टों को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है, और ये और वो, तो ये होता है इस वाली इंडस्ट्री में भी, इस वाले कम्युनिटी कह रहे थे इंडस्ट्री नहीं, लेकिन आपको हमें तो डंडा करना पड़ता है बहुत शदीद पेमेंट निकालने के लिए. नहीं, हम एडवांस पेमेंट्स नहीं होती. नो, वी आर नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ चैरिटी, सॉरी. The point is कि when a performer is late, a lot of the times, like there might be some people's fault, सही है, हो सकता है performer की गलती हो, a lot of the times it's because the payment is late on a concert. वो वेट कर रहे होते हैं, ट्रांसफर होता है माय स्टेज पर. हाँ जी, ऐसा लास्ट मिनट तक हो रहा होता है. हाँ यार कम ऑन. और हम नहीं चाहते, छोड़ भी दिए बहुत सारे कॉन्सर्ट ऐसे. हाँ, नहीं छोड़े नहीं है, वो उनको करना पड़ता है मजबूरन. हाँ, फिर बाद में बोलते हैं पेमेंट मिलेगी. नहीं, बाद में नहीं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है. अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स को पेमेंट करनी पड़ती है. वी डोंट डू दैट. और अगर एक बार शो हो गया फिर लेते रहो, फिर भूल जाओ, भागते रहो पीछे. और भाई क्यों भागे हम पीछे, आपने इतना बंदा इकट्ठा किया है हमारे नाम पे, डोंट वी डिजर्व व्हाट वी. नहीं, ऑब्वियसली वो तो फिर सही है. तो अब बात यही है कि होता है, और इसको डील करने के तरीके हैं वो बड़े कठिन हो जाते हैं, और रिकवरी वाला बंदा बिठाना पड़ता है इसके लिए आपको. हाँ, हमारा मैनेजर आपका रिकवरी वाला हो. वो रिकवरी वाला भी होता है, वो बेचारा फिर एंड में ये भी बोल रहा होता है यार क्या क्या करना पड़ता है हमें. सही है. और फिर वो बेचारा सर भी पीट रहा होता है कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए. अच्छा, प्राइसिंग की बात अगर करें, फॉर एग्जांपल हाउ डू यू प्राइस कि यार मैं कोई कॉन्सर्ट अगर करता हूँ तो यार मैं ये चार्ज करूँगा. जैसे आपने एल्बम की बात की थी ना कि एल्बम के बाद रेट बढ़ा दिया, सो हाउ डज दैट वर्क? यार इट डिपेंड्स ऑनेस्टली. शुरू में मेरा मॉडल ये था कि मैंने कुछ शोज खुद करवाए पहले ना, खुद करवाए मतलब अब भी करवाता हूँ, मतलब शोज जो खुद ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें खुद ही टिकट होता है और वो टिकट भी टेक होम. अच्छा, सही. So when I do that, I look at, in the beginning I looked at the amount of revenue I was able to generate, and then I set my price according to that. कि भाई मुझे पता है मैं रियलिस्टिकली इतने कमा के दे सकता हूँ ऑर्गेनाइजर को, तो मैं इतने चार्ज करूँगा. सीधी बात है. सही है. आप भी अपना कट रखो, मैं भी अपना कट रख रहा हूँ, और मुझे पता है मैं कितने ला सकता हूँ. मुझे ये बताएं कि ऑटो ट्यून का जो सीन होता है यार, ये क्या सीन है? मतलब इतना इसके बारे में लोगों ने बजाया हुआ है कि यार ये ऑटो ट्यून पे करता है, और लाइव के अंदर भी ये हो रहा होता है. थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं बिल्कुल मैं लेमैन, मुझे बताएं इस बारे में. ओके, सो ऑटो ट्यून इज अ सॉफ्टवेयर, राइट, व्हिच कैन करेक्ट योर पिच. इनहांस कर देता है? इनहांस नहीं. फॉर एग्जांपल
سمجھ لیں کہ میوزیکل پچ جو ہے اٹس میجرڈ ان ہرٹز. اوکے یا تو 440 ہرٹز پہ ایک نوٹ ہے آپ کا, اس کے بعد کچھ اور ہرٹز پہ, اس کے بعد کچھ اور ہرٹز پہ. تو جب آپ اپنے سگنل فیڈ کرتے ہو اس میں وائس کا, تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کا 442 جا رہا ہے نا 440 کی وجہ 440 کر دیتا ہے اس کو اس پوائنٹ پہ, آپٹیمل کر دیتا ہے اس کو بالکل پرفیکٹ اس پہ بٹھا دیتا ہے. تو اس پہ کوئی بھی سنگر بن سکتا ہے کیا؟ نہیں, آواز ہونی چاہیے پھر بھی. ہاں ایسا نہیں. اٹ ڈز ہیلپ اے لاٹ, ناٹ گonna lie. It so basically between a trained singer and a trained performer singer, it does help a lot. I know a lot of singers who are very popular who use it, and there's no harm in it. There's no shame in using that. آپ کے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بولے یار نہیں یار یہ میں نہیں کرتا, یہ کرتا ہوگا. نہیں تو گاڑی میں ریورس کرتے ہوئے اگر آپ کیمرہ یوز کر لو تو کیا ہی چلا جاتا ہے. صحیح, it's just a part of the trade. ہاں, it's just a tool. تو I don't use it because I think I do. You don't use it at all? نہیں کرتے آپ؟ نہیں, اسٹوڈیو میں کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے اسٹوڈیو. دیکھیں now we're at an age جہاں پہ میوزک بڑا ایک اسٹینڈرڈائزڈ ہو گیا ہے, تو وہاں پہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اسٹوڈیو میں. اچھا, کوئی بھی سنگر ہوگا جتنا بھی بڑا جو بھی ہو جائے, وہ اپنی آواز 440, جب تک وہ خان صاحب نہیں ہے. کچھ خان صاحب ہیں ایسے جن کو ضرورت نہیں ہے, جن کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن ہم انسان ہیں, ہم کو انسٹرومنٹ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ایجز آؤٹ ہوتے ہیں, اور ہمارا 3 سال کی عمر سے ریاض نہیں ہوتا, تو کرنا پڑتا ہے. اور کافی سنگرز ہیں جو لائیو بھی کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو میوزک سکھایا ہے کسی نے, خود سیکھا ہے, کوئی استاد ہے, ریاض کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں, خود ہی سیکھا ہے, کچھ لوگوں سے ادھر ادھر پوچھ لیا. یہ وائس لکس لائک ویری ٹرینڈ, مطلب آپ کی آواز بہت ٹرینڈ لگتی ہے کہ آپ بڑے جو ریاض کرتے ہوئے آ رہے. مسخرہ ہوں میں, بہت اچھا مسخرہ. مطلب میں ٹرینڈ ووکلسٹ, ہاں ٹرینڈ ووکلسٹ کا ایک لبادہ اوڑھ سکتا ہوں, لیکن میں ہوں نہیں. یو نیچرلی گفٹیڈ اینڈ پریکٹس بھی آپ نے ہاں پریکٹس بھی کی ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں وتھ ٹائم بھی صحیح ہوئی ہیں, اور اب بھی سنائی دیتا ہے تو بہت کچا لگتا ہے مجھے خود. اچھا, ہاں I see a lot وہ of جگہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس میں ہوتی ہیں جگہیں کر رہے ہوتے ہیں, لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا وہ ہے. ہاں, لیکن وہ اگین ornamentation ہے, اور مجھے بہت خامیاں دکھتی ہیں میری سنگنگ میں. انفیکٹ اگر کامنٹ میں کوئی بتا رہا ہے تو پرابلی میں نے سنی بھی ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں کامنٹس میں. پڑھتے ہیں کامنٹس آپ؟ کبھی کبھی ہاں, مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. ہاں, a lot of people get depressed when they go into their comment یار section. شروع میں ہو گیا تھا میرے ساتھ, بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کافی, یہ کیا کر رہے ہو. لیکن اب نہیں ہوتا, اب میں مزے لیتا ہوں, اب مجھے ہنسی آتی ہے. کچھ ہیں کامنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گانا ہے جو بڑا ہٹ ہے میری آواز میں, کسی نے نا کوئی ریل پہ کامنٹ کیا ہوا کہ راگ درباری ایسے نہیں گاتے, یہ طریقہ نہیں ہے. راگ درباری, ہاں درباری کہہ رہا تھا, وہ راگ درباری میں, وہ جون پوری میں, اور راگ درباری میں تھا ہی نہیں, اور بس نام نیم ڈراپ کر کے ایسے بن رہا ہے کہ یار ایسے نہیں کرتے. ٹرم ہے نا, ٹرمنالوجی ہے, بندہ دیکھے گا کامنٹ تو بولے گا یہ کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے, کوئی استاد ہے, حالانکہ وہ جون پوری ہے, اٹس ناٹ درباری. تو مطلب اینڈ آئی جسٹ لافڈ ایٹ دیٹ. مطلب اس طرح ہوتے ہیں لوگ, لیکن اکثر ایٹ ٹائمز وین پیپل آر رائٹ, آئی نو دے رائٹ اینڈ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو بیٹر. بس اتنی سی بات ہے. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ میں اپنا گانا نہیں سن سکتا. نہیں سن سکتے؟ ہاں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ مسئلہ کیا ہوا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے, اور مجھے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے, اور میں سن ہی نہیں پا رہا ہوتا, اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور میں سن ہی نہیں سکتا. وہ میں سن کے کہتا ہوں یار میں نے کیا کیا ہے. دیٹس گڈ, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور پھر آگے جا کے کوشش کرتے ہیں اس کو امپروو کریں. تو اگین ود ٹائم اینڈ ایئرز آئی ول پرابلی بی بیٹر. کوشش ہی ہے. اچھا, ناؤ دیٹ یو آر فیمس, وائرل سینسیشن بن گئے ہیں آپ, ریلز. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں پرسنلی, میں آپ کو کب سے جانتا ہوں. میں آپ کو بیٹل آف دا بینڈ سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے وہ جو گانا تھا لفظ نہیں ہے میرے پاس, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, بڑا میں لوپ پہ سنتا تھا وہ. تو اس کے بعد فار فیو ایئرز آپ کو میں نے فالو نہیں کیا اس کے بعد, بٹ پھر آپ کی وہ ریلز میرے پاس بہت زیادہ الگورتھم میں آنا شروع ہو گئی. وہ جو ہے نا, جو آپ کہتے ہیں یار بڑا پرانا مسئلہ ہے, وہ ویڈیو وہ بلو آؤٹ ہو گئی. سو ناؤ یو آر وائرل, مطلب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. ہاؤ ڈو یو کیپ اے بیلنس کہ آپ پبلک میں کبھی کہیں جاتے ہو باہر, تو کس طریقے کا ریئیکشن ملتا ہے لوگوں کی طرف سے, اور وہ کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے کہ یار میری پرائیویٹ اسپیس ختم ہو گئی ہے, پرسنل لائف ختم ہو گئی ہے؟ شروع میں کرتی تھی, لیکن یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی وشڈ فار. It's something you wanted. ہاں, تو اب میں کیا, وہ آ گیا تو اب میں رونا شروع کر دوں کہ یار یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. ویری تھینکفل. لوگ روتے ہیں نا کہ یار اب نہیں ہے, ایسا ایشو ہے ایکچولی. مجھے پرائیویٹ اسپیس ڈھونڈنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. انفیکٹ اتنا بھی حال ہے کہ میں ایک بار ایک کیب کرا لی میں نے, ایسے ہی کہیں سے جانا تھا. صحیح ہے.
تو میں بیٹھا ہوں پیچھے اور میں ایسے لیٹنے لگا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا. اوکے. تو میں لیٹ گیا ہی ہوں. تو مجھے کہتا ہے آپ حاوی ہیں نا؟ تو میں سیدھا ہو گیا. تو میں نے کہا جی. کہ کچھ اور نہ سمجھے یار یہ دیکھیں حاوی پیچھے. نہیں وہ کچھ اور سمجھے نہیں, لیکن ایک طریقہ ہے نا, ہاں obviously چیز ہے, بیٹھنے کا انداز ہونا چاہیے آپ کا. آپ صحیح سیدھا بیٹھو اسپیشلی. اور لائک آئی تھنک کہ پیپل شوڈ ناٹ سی یو اس طرح کہ لیٹا ہوا ہے. اور مطلب پرائیویٹ اس کے اندر آپ کو, ہاں دیر شوڈ بی اے بیریئر. اور یہ ہونا میرے لیے تو ضروری ہے. آئی تھنک کوئی ویٹ انکاؤنٹر ہوا ہے فین کے ساتھ؟ بہت سارے ویٹ فین مومنٹ بہت سارے ہوں. کوئی ایک تو بتائیں یار. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. اصل میں وہ ان کی ہوتا یہ ہے کہ اٹس دیئر افیکشن وچ بوائلز آؤٹ ان اے وے. اور اگر میں وہ بتاؤں تو شاید ان کو برا لگے کہ یار اس کو برا لگا اور ہم نے کر دیا, ہم نے تو خوشی میں کیا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن ہاں کچھ ایسے انکاؤنٹرز ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو میس ود یو rather than appreciate you. they know کہ یار یہ کوئی فیمس آدمی ہے یا اس کو جانتے ہیں لوگ, یا سنگر ہے, تو if I mess with him right now it'll be fun. تو ایسے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے we have to have a team, we have to have bouncers, we have to have سیکورٹی کے ساتھ جانا پڑتا ہے ہر جگہ ہی. پبلک اسپیسز میں جاتے ہیں, مال شال جاتے ہیں, ہاں ماسک لگا کے چپ چاپ. ریسٹورینٹ وغیرہ میں بھی مجھے بہت شوق ہے. میں تو مجھے ٹھیلوں سے کھانے کا بڑا شوق ہے. میں ایسے اسٹریٹ بوائے فلا, ہاں وہ جو کراچی بازار ہوتے ہیں نا, ہاں فوڈ اسٹریٹ وغیرہ, بنس روڈ ہو گیا, نہیں صدر کا بازار ہو گیا. اچھا صدر ہو بڑا. اور مطلب موبائل مارکیٹ اور لیپ ٹاپ کی دکانیں, کیونکہ سام گیک, تو مجھے بڑا مزہ جاتے ہیں آپ ماس واس لا کے گھوم رہا ہوتا ہوں. تو بڑا مزہ آتا ہے. اس ٹائم بھی بندے ہوتے ہیں ساتھ, لیکن وہ تھوڑا ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے, بٹ اٹس اے لاٹ آف فن. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. اچھا زیادہ برا کب لگتا ہے کہ کوئی بندہ جب پہچانتا نہیں ہے یا پھر کوئی بندہ پہچان کے تنگ کرتا ہے؟ برا نہیں لگتا دونوں صورتوں میں. کوئی اگر آپ ہوتا ہے نا, لوگ بولتے ہیں یار دیکھا ہوا ہے آپ کو, آپ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے آپ کو دیکھا ہوا ضرور لیکن آپ کا تو نہیں ہے. نہیں ایسا ہو جاتا ہے, لیکن نہیں فرق نہیں پڑتا اس سے. مطلب اگر پہچان گیا ٹھیک ہے, پہچان گیا اچھی بات ہے, اچھا لگتا ہے, اچھی بات ہے, ویلیڈیشن ہے. نہیں پہچانتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, ہم کرتے رہیں گے, کوئی بات نہیں. اچھا آپ کراچی کے ہی ہیں, کراچی میں پیدائش ہوئی ہے, کراچی میں رہے, تھوڑا سا کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک از دا پرابلم؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا پرابلمس ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں. دوسرے شہروں میں اگر جاتے ہیں, اسلام آباد ہو گیا, لاہور ہو گیا, کافی میجر ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے. واٹ ڈو یو فیل لائک یار کہ کراچی میں رہنا, ڈو یو فیل وہ آتا ہے اٹ گیٹس ٹو یو, یا پھر یہ صرف کامن لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ نہیں میں بھی کامن ہی ہوں. دیکھیں ایشو اینڈ آف دا ڈے, آئی جسٹ وانٹ ٹو میک دس ویری کلیئر, آئی ایم این آرٹسٹ, I am not a politician, I am not an activist. I will never be an activist, I will never be a politician. I'm just taking your opinion as a Karachiite کی بات ہے. Karachiite کے حساب سے میں یہی کہوں گا کہ یار میری جان اور مال کی سرکشا ہو تو بڑا مزہ آ جائے, باقی تو ٹھیک ہے. روڈ بھی صحیح ہو جائیں تھوڑے سے, یونیورسٹی روڈ پہ گئے, میں تھوڑی سیڈان اپنی تمیز سے رکھ لوں. یونیورسٹی روڈ پہ گئے سر؟ میں گیا ہوں, میں سب اب بند ہو گئی, دسمبر تک اب مت جائے گا. نہیں میں اب تو جاتا ہی نہیں ہوں, بڑا ٹائم ہو گیا گئے ہوئے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر جان اور مال سیف ہو تو ٹھیک ہے, اچھا ہو جائے گا. لیکن بہت مسئلے ہیں کراچی کے, بہت سارے مسئلے ہیں, کافی زیادہ. اور آپ کسی بھی گاڑی میں ہو, میں تو یہ کراچی کے لیے کہتا ہوں, آپ کسی بھی گاڑی میں ہو یار, آپ بڑی سی بڑی گاڑی میں ہو, چھوٹی سی چھوٹی گاڑی میں ہو, آپ کو وہی فیل ہوگا. نہیں گاڑی ایک حد تک انسولیشن دے دیتی ہے بھائی, کراچی کے آگے نہیں کرتی ہے, ساری چلا کے دیکھی ہوئی نہیں ہوتا. اور کراچی میں جتنا آپ سادہ لباس پھریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. آئی تھنک میں کراچی سے اس لیے میں لاہور بھی رہتا ہوں کافی, میں اسلام آباد بھی رہتا ہوں, لیکن مجھے جتنا کراچی پسند آتا ہے مجھے کوئی اور شہر نہیں پسند آتا. یہ مسئلہ ہے, میں بڑا آیا ہوں, میری ان سڑکوں پہ ہی پیدائش اور پرورش ہوئی ہے, تو مجھے اس شہر سے زیادہ کچھ بھاتا نہیں ہے آنیسٹلی. اس میں بہت مسئلے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے میرا شہر ہے, مجھے پتہ ہے کہ کون سی گلی کا کون سا کونا کہاں ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو آئی ایم ویری کمفرٹیبل ہیئر. تو ہاں ایشوز ہیں, اور آئی وش آئی ہوپ کہ صحیح ہو جائیں کبھی. ایک دن ایسا ہو کہ میں سڑک پہ چلوں اور میں پیچھے نہ دیکھوں. ہماری زندگی میں ہو جائے ایسا. نہ بھی ہو تو گزارا ہے, جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے, چل رہی ہے, دیکھی جائے گی. اچھا, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور کریئر رائٹ ناؤ؟ Are you happy with your progress? Are you happy with? No, are you happy in general in life? I'm happy.
like I'm not okay. So I don't seek happiness. Okay. Happiness is not a goal for me. I think as a man, I'm here to provide for my family, and happiness is something that comes and goes. It's something that might exist for a while, might not, but it does not play any role into what I do and what I don't. Because अगर मैं happiness की उसमें तलाश में निकल गया ना, तो शायद मैं एक hermit बन जाऊँ किसी पहाड़ पे, और शायद वहाँ भी थोड़े दिनों बाद बोलूँ बोर हो गया, अब कुछ और करते हैं. तो मुझे हैप्पीनेस से कोई लगाव भी नहीं है और मुझे तलाश भी नहीं है, मुझे कोई शौक भी नहीं है. आई थिंक इट्स अ मिथ. नोबडी इज़ हैप्पी. नोबडी इज़ सपोज्ड टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. Nobody can be happy all the time, and it's a very, very stupid pursuit of happiness. It's just very silly कि आप ज़िंदगी बसर कर रहे हो खुश रहने के लिए. कौन खुश है यार? किसके मसले नहीं है? ज़िंदगी नाम ही सफरिंग का. It's just a problem which you solve and then another one comes in, and then you're momentarily happy because you solved the previous one, but the new one is here and now you have to address that. वो जो moment है उसके लिए you don't live for that. You don't aim for that. That's not your goal. No, A man is more than a provider as well. Not like in an ideal fair world maybe, but not in my world. Not in your world either, unfortunately. I would want it that way. I would want equal rights for everyone. I would want animal rights. I would want human rights. I would want a fair trial for everyone. This is a myth. But that's not how it is. And I'm sad about it. But again, sadness and happiness is not the goal, so it doesn't matter. It doesn't matter to me. I'm happy when my family is fed, when they have what they need. And I'm happy when I solve a problem. I'm happy when the next day is better. And sometimes I'm not. A lot of times I'm not. Doesn't matter. It's something that doesn't motivate me or doesn't drive me. It's just a side effect of things. Exists, doesn't exist. Someday, I'm only looking for perfection. Not perfection, but excellence. I just want to excel at what I do. Do you have a lot of friends? No. I have very less friends. मतलब मेरे को fingertips में सारे दोस्त. Perfection. परफेक्शन तो नहीं, दोस्तों में तो नहीं. दोस्तों में यही है कि मुझे ना बस ऑफ वाइब आ जाती बड़ी जल्दी लोगों से, और वो आ जाए तो मैं फिर थोड़ा खुद ही बैक फुट पे हो जाता हूँ. मैं बहुत कम दोस्त रखता हूँ. पुराने दोस्त हैं जो पुराने सारे पुराने. नए बहुत कम दोस्त हैं, और वो हैं तो इतने करीब नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे. अब चक्कर ये कि जो पुराने दोस्त हैं उनके सामने हम नंगे हैं बिल्कुल, उन्होंने सब देखा हुआ है, तो उनके साथ कंफर्ट जज भी नहीं करते वो. ये भी अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम अपने दोस्तों के साथ हर शाम बैठते थे. अब घर में भी हों वो तो हम नहीं बैठ पाते. तो उनको कोई मसला नहीं है इस बात से. दे आर हैप्पी दैट, समझते हैं. हाँ. और आई थिंक और दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं किसी कठिन मरहले पे हों तो हम उनके साथ हैं, और हम अगर हों तो वो हमारे साथ हैं आंखें बंद करके. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. इनफैक्ट आई प्रेफर पीपल हु आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद ओवर पीपल हु माइट बी शाइनी एंड न्यू. Like I prefer people who are grounded and real and have been with me for a long time. मेरे बहुत कम दोस्त हैं. अच्छा, आपकी जर्नी जो पूरी रही है 10 साल से ऊपर आपको हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मुझे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है कि what background do you come from? Were you a very I would say rich guy coming, या फिर मिडिल क्लास से आ रहे थे? कोई स्ट्रगल इस तरीके का देखा है आपने यार, यू हैव बीन ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर काफ़ी लोग स्टोरी, अब तो काफ़ी होता है ना कि अब बंदा एक फेमस हो गया, काफ़ी जनरली एक बात कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी लोग जो है अगर वो स्टोरी नहीं भी होती ना तो स्ट्रगल की स्टोरी डालनी पड़ती है. नहीं, हम काश ना डालनी पड़ती है. मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे. नहीं, काश डालनी पड़ती है. मतलब आई थिंक इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स आई स्पेंट a lot of time battling with material and the idea of material. वो था ही नहीं, और सबके पास था. मेरे अम्मा पापा just like anybody else, middle class, lower middle class, और just like
a lot of amma abba, they put me in a very good school. اور جوتا ہمارا پھٹا ہوا ہے لیکن ہماری فیس ایسی ہے کہ سن کے لوگوں کے تمغے نکل جائیں. تو اس میں ہوا یہ کہ پڑھائی تو بہت اچھی ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اچھی جگہ پڑھایا سب کچھ. ان کا احسان نہیں دے سکتے ہم. لیکن اس کا ایک بیڈ سائڈ افیکٹ یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد اتنی ایکسیس تھا چیزوں کا لوگوں کے پاس کہ اس نے کہیں نہ کہیں ایک ہمیں وہ بھی دلایا ہے کہ یار واٹ لائف کوڈ بی. بٹ اب جب ہے نا سب, اب میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے. آئی کین پٹ اے ہینڈ آؤٹ اینڈ آئی کین گیٹ وٹ ایور آئی وانٹ. اب اس کی ویلیو ہی نہیں ہے, اب طلب نہیں ہے اس کی, طلب ہی نہیں ہے. اب میں تب وہ مرحلہ آ گیا کہ میں سوچتا ہوں میں پیسے خرچ کہاں کروں, کیا لوں, مطلب کیا کروں. سب پیپل کو لائک یار گھڑی لے لے, کیا کروں پہن کے, بس صحیح ہے. میں تو ایک ہی گھڑی پہنتا ہوں اور وہی, مطلب جوتے لے لے, جوتے ایک, میں مشہور ہوں کہ ایک ہی سیٹ آف کپڑے پہن ہی جا رہا ہوں, مطلب شوز پہ بھی. آئی ڈونٹ کیئر, مطلب میں کیا کروں. آرٹسٹ کافی وہ ہوتے ہیں نا, کانشیس ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے, یار یہ ڈریس ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, لائک اچھے لگ رہے ہو ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی گو ٹو اے اسٹور, آئی لائک اے شرٹ, اس کا کٹ اچھا لگ رہا ہے مجھے, تو میں اسی کے 4 کلر لے لیتا ہوں, پھر اسی کو گھماتا رہتا ہوں. تو اٹس ایزیئر دیٹ وے, پلس وی آر آن دا روڈ موسٹ آف دا ٹائم. میں کیا ڈیزائنر کو رکھوں ساتھ, کبھی ہوتا ہے کچھ شوز میں ہم کر لیتے ہیں لیکن بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے. تو پیسے خرچ کرنے کا جواز اس لیے نہیں, کبھی کیے ہی نہیں. میرا مائنڈ سیٹ آج تک وہی سروائیول والا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو روٹی اس لیے کھانی ہے پیٹ بھر جائے, اس لیے نہیں کھانی کہ منہ میں کیسی ایکسیس. اور وہ مطلب آئی ریممبر کہ ایک ٹائم ہوتا تھا وین آئی واز ورکنگ اور میری میل بھی 200 روپے کے اندر کیلکولیٹڈ ہوتی تھی, کیونکہ مجھے واپسی کا پیٹرول بھی ڈلوانا تھا, جانے کا بھی ڈلوانا, مطلب اتنا کیلکولیٹڈ سویر طریقے سے چلتے تھے نا. اب سوچتا ہوں تو اب شکر احسان کرتا ہوں اللہ کا, اور خوشی یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوشی دے سکتا ہوں, میں اپنی بہن کے لیے اچھا کر سکتا ہوں. اور بس خود کا کیا ہے, میں تو ایک ٹائم کی روٹی ہو جائے, ایک سگریٹ کا پیکٹ ہو جائے بس, اور کیا ہی ہے. اچھا کوئی ہابی ہے ابھی جو بات کر رہے ہیں نا اس سے, وہ اس لائک یار حاوی جو ہے نا وہ بہت از اے ویری سیریس سارٹ آف اے گائے, بس میں پرووائڈر بھی ہوں اور میں جو ہوں وہ مجھے خوشی کی بھی طلب نہیں ہے. اور ابھی کوئی ہابی ہے, کوئی واٹ میکس یو ہیپی, آئی وانٹ ٹو نو. میوزک ہے, میوزک ہی ہے خالی, کوئی اور چیز بھی ہے زندگی میں, کوئی ہابی ہے, کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اچھا سنس آئی ہیو سائیکو اینالائزڈ مائی سیلف, آئی لو گیمنگ. میں گیمنگ اور بکس مجھے بہت پسند ہے. آئی ریڈ. واٹس یور فیوریٹ گیم؟ ابھی فی الحال I just refinished Red Dead Redemption 2. Okay. I play Counter-Strike regularly. I play Valorant regularly. And Rocket League کھیل لیتے ہیں. ابھی Mortal Kombat شروع کیا ہے. It's my first fighting game. But I'm finding it fun, لیکن وہ input windows بڑی short ہوتی ہیں اس کی. تو گیمنگ کرتا ہوں میں بہت شوق سے, کیونکہ وہ اگین دیٹس بیکاز آئی لو اسکیپزم. مجھے اپنی ریالٹی سے ہٹ کے, ہاں, تو وہ جب میرا آف ڈے ہوتا ہے تو آئی سٹ ایٹ مائی پی سی ان دا مارننگ اینڈ آئی گیٹ آف نیکسٹ مارننگ. تو اچھا, تو اکیلے دوستوں کے ساتھ گیمنگ کرتے ہیں یار؟ کبھی دوست آ جاتے ہیں بیچ میں. ڈسکارڈ پہ میرا ایک سرور ہے بہت پرانا, بفور آل آف دس, تب سے میرے وہ یار ہیں سارے, اور وہ سب آ جاتے ہیں اور ہم ڈسکارڈ پہ بیٹھ کے تفریح کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں بس. پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر کوئی سنگل پلیئر گیم لگا لیتا ہوں. تو جب آف ڈے ہوتا ہے یا پھر کچھ پڑھ لیتے ہیں, یا پھر آئی اسٹارٹ ریسرچنگ اور ریڈنگ ان ٹو تھنگس, لرننگ ڈفرینٹ تھنگس. مجھے بڑا مزہ آتا ہے نئے ٹاپکس پہ ریسرچ کرنا فضول میں بیٹھ کے. ریکمینڈ اے بک فار دی آڈینس. آئی تھنک اٹامک ہیبٹس پڑھ لیں. مطلب یا پھر اف یو وانٹ ٹو ریڈ سم فینٹیسی اسٹف تو ہائی فینٹیسی میں دا وے آف کنگز میری فیوریٹ بک ہے. برینڈن سینڈرسن جیسی ورلڈ بلڈنگ کوئی نہیں کرتا. آئی تھنک ٹولکین کے ہے, ٹولکین الگ ہے, لیکن ہاں سینڈرسن از اے نیم ٹو بی ریکنڈ ود. بہت فٹ آدمی ہے. پلس دا وے ہی رائٹس, دا اسپیڈ ایٹ وچ ہی رائٹس. اب تھوڑا اس نے لائک دا لیٹسٹ بک دیٹ ہی ریلیز ونڈ اینڈ ٹروتھ ان دا اسٹارم لائٹ آرکائیو سیریز, اس نے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا مجھے, لیکن ادر دین دیٹ اٹس گڈ. اچھا ہابی, ناؤ وی ول ڈو اے سیگمنٹ ریپڈ فائر.
یو وونٹ ہیو مچ ٹائم. جو سمجھ میں آئے فوراً مجھے آپ نے Okay. بول دینا ہے. ریپڈ فائر اسٹارٹ کرتے ہیں. فیوریٹ پاکستانی سنگر آف آل ٹائم. نصرت فتح علی خان. ایک گانا جو آپ سوچتے ہیں یار کاش یہ گانا میں نے پرفارم کیا ہوتا. کسی کا بھی ہو سکتا ہے نا. عادت. I'm not sure, but there's a lot of songs. اچھا, سولو پرفارمنس یا پھر پلینگ ود یور بینڈ. Playing with my band. پلینگ ود یور بینڈ. اوج یا ابھی والا band? اوج. Oh, آئی مین جسٹ بینگ ان اے بینڈ یا پھر سولو. solo. سولو. Solo. کراچی اور لاہور فار لائیو گگ, کہاں کی آڈینس زیادہ بہتر ہے. لاہور. لاہور. اوکے. اپنے فینس کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کریں گے. پیارے لوگ ہیں. نیکسٹ بگ گول کیا ہے آپ کا. Album. دا ون تھنگ یو کین ناٹ لیو ود آؤٹ. Alone time. بگیسٹ مسٹیک یو میڈ ارلی ان یور کریئر. None. نن. All mistakes have led to where I am. سب کچھ سکھاتا ہے. اچھا, اگر سنگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے. Writer. سب سے انڈر ریٹڈ آرٹسٹ پاکستان میں اس وقت کون ہے. انڈر ریٹڈ اور ایک اوور ریٹڈ. Overrated تو کوئی نہیں ہے. انڈر ریٹڈ. Underrated پلینگ اٹ سیف. بھی کوئی نہیں ہے honestly. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی تو ہوگا نہیں, یار. سب اپنی جگہ پہ ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے وقت کے حساب سے. وہ جہاں ان کو جانا ہے وہ چلے جائیں گے with time. ان کے انداز کرم. جی, ان پہ وہ آنا دل کا. دیٹ از اٹ فرام ریپڈ فائر. اب ہم کریں گے ون ورڈ. اوکے. اونلی ون ورڈ. تو آنسر بھی ایک ورڈ میں ہی کوشش کرنا ہے. 1 سے 2 ورڈ میں آپ نے ریپ کرنا ہے. اوکے, لیٹس ڈو اٹ. میوزک. Life. فیم. Side effect. اسٹرگل. Eternal. سکسیس. Side effect. کانسرٹس. Concerts. Interaction. آٹو ٹیون. Necessary. اوریجنالٹی. A myth. انسپریشن. Necessary. ریجیکشن. Necessary. پیس. A myth. ہسل. Eternal. لو. Maybe. ڈریم. ڈریم. Always. فینس. Life. عاطف اسلم. Legend. ارجیت سنگھ. Legend. سکھوندر سنگھ. Legend. علی ظفر. Legend. آفتاب پروین. Legend. نصرت فتح علی خان. Legendary. راحت فتح علی خان. Legend. اوکے. ینگ سنرز. Legends. پاکستانی میوزک انڈسٹری. سوسائٹی انڈسٹری نہیں, مائی بیڈ. ون ورڈ. یا دو Needs کر دیں. improvement. نیڈس امپروومنٹ. 2 میں ہو گیا. اچھا, انڈین میوزک انڈسٹری. Needs less capitalism. اچھا جی. کراچی. Life. ڈریم کولیب. A.R. Rahman. اے آر رحمان. ہاوی. Story. اسٹوری. اوکے, دیٹ از اٹ فرام ون ورڈ آنسر. آپ سے پہلے, آپ کے بعد آپ کا جو نیا گانا ہے رنگ, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. البم کے بارے میں بتائیں. البم کب آ رہا ہے, اس پہ کام چل رہا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, اور ابھی نیو ریلیز کے بارے میں بتائیں, اور فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں آڈینس کو بتائیں. رنگ جو ہے, I think I lost my train of thought. Rang was something that occurred kyunki when I look at my life, I see a period where I was one way and then something changed and then I became an entirely different person. اوکے. And that's not something that's just my observation, that's the observation of people around me, to my surprise. تو وہ آپ سے پہلے آپ کے بعد از اے نوٹ ٹو دیٹ کہ جب آپ نہیں تھے
اور جب آپ گزر چکے اس وقت کے اندر کیا پلٹا ہم میں, کیا بدلا ہم میں. تو اس میں ایک شعر تھا کہ یہ بہت گہرے گھاؤ ہیں اب کیا سیتے ہو, یہ بہت گہرے گھاؤ ہیں اب کیا سیتے ہو, ہم مڑے تھے مرہم ڈھونڈنے تم خون پیتے ہو. تو اس میں وہ لائن ہے کہ یوں رگوں میں بہہ کر کیا ملے ثواب, یہ میرا لہو ہے میں نہیں جناب, باغ دل یا محشر کب ملو گے آپ, راکھ ہی کیا بن کر رہ گئے ہیں خواب, باد صبا کو کھوئیں بار بار آپ سے پہلے آپ کے بعد. تو دی آئیڈیا از اگین دس کہ آپ کی آواز از وہ تو ابھی مائنڈ بلوئنگ, تھینک یو. لیکن دی آئیڈیا از سمپل کہ آپ کسی کو پا کر کیسے ہوتے ہو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کیسے ہوتے ہو, دیٹس آل. اور الزام ہے, الزام تراشی ہے کہ یہ میرا لہو ہے, میرا دس از ناٹ یور وائن, دس از, یہ جام نہیں ہے جو تو پیے جا رہے, میرا خون ہے, اس کا تو چھوڑ دے. تو اٹس جسٹ دیٹ. I want to ask you a question, but I think نہیں پوچھیں کرتے ہیں. پوچھ لیں. You were talking about آپ کے آنے سے پہلے, آپ کے آنے کے بعد, آپ کے جانے کے بعد. So is it about a person or an incident that happened in your life? Of course it's about a person. It's about a person. It is about a person. It is about a person that changed your life. Yeah. For good, for bad? I don't know. Still figuring that out. It is what it is, I guess. اب اچھا ہے برا ہے وہ تو it's for me to deal with. لیکن اچھا میوزک آتا ہے نا پھر, میوزک تو انسپریشن آتی ہے. دیٹ از اے myth کہ آرٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہی آتا ہے. ہارٹ بریک اور وہ ساری باتیں. ایسا نہیں ہے. بس ایک انداز بدل گیا. ایک پہلے ہم بہت بولتے تھے, اب خاموش ہو گئے, اب چپ ہو گئے. پہلے ہم بہت اثر لیتے تھے چیزوں کا, اب سخت ہو گئے. سخت نہیں ہو گئے, بس سن ہو گئے. اب فرق نہیں پڑتا کیا آئے کیا جائے, وہ بھی آئے وہ بھی جائے, اب فرق نہیں پڑتا. لائف گوز آن. ہاں, لائف گوز آن. اور یہ بڑی بے درد سی زندگی ہو گئی ہے, بڑی تھوڑے سے بغیرت ہو گئے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب مرحومی میں بھی جی لیں گے, اور کیونکہ اب محرومی میں بھی جی لیں گے. محرومی میں بھی جی لیں گے. محرومی جو ہے وہ اس سے پہلے ڈر لگتا تھا, اب نہیں لگتا. اب not scared to lose now. I've already lost everything. There is no point. There's nothing to lose. Nothing that I think a friend of mine, he asked me کہ, اور یہ I think جو سارا جو سچویشن ہے اس سے پہلے کی بات ہے, مجھے کہتا ہے تو کیا کرے گا. میں نے کہا کچھ بڑا ہی کروں گا. تو کہتا ہے کہ اگر نہ ہو پایا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, کچھ اور کر لیں گے. میں نے کہا میری کوئی آواز بھی لے لے مجھ سے تو ہم مزدوری کر لیں گے, لیکن ہم ملال نہیں کریں گے, روئیں گے نہیں, کیونکہ اب فرق نہیں پڑتا. It's just like that. Harvey, it has been an absolute pleasure. I hope آپ کو بھی مزہ آیا ہو اس پوڈ کاسٹ کے اندر. مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. Pleasure meeting you. Thank you so much for being on the podcast. That is it, ladies and gentlemen, presenting you Harvey. Thank you.